ہماری یہ بہن تشریف لائی ہیں خود اپنے والد صاحب کے ساتھ، دونوں بہنیں. ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ دبئی میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھی ماشاءاللہ وہاں خود اپنا کلینک چلا رہی ہیں. تعلیمی قابلیت ان کی ہیں، ڈگریاں اور ان کی کچھ اور صلاحیتیں یہ ان کی ڈاکٹرز ہمشیرہ صاحبہ خود بتلاتی ہیں. ایجوکیشن کے لحاظ سے ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز ہے پنجاب یونیورسٹی سے، ساتھ ساتھ بی ایڈ ایجوکیشن ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور ایم ایڈ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے. تو بیچلرز بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہے. تو ہائیلی کوالیفائڈ ہے اور روزہ نماز، ٹیچنگ، کوکنگ ہر چیز میں ماشاءاللہ اول ہے. ہر مہینہ قرآن پاک جو ہے وہ اپنا ختم کرتی ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں، اسکول کے بچوں کو پڑھاتی ہیں، قرآن کی تعلیم بھی بچوں کو دیتی ہیں، اور یہ سب کام فی سبیل اللہ، کوئی وہ پیسے چارج نہیں کرتی، غریب بچوں کو گھر میں پڑھاتی بھی ہیں. لو جی، یہ جو ماشاءاللہ یہ خاتون ہے یہ اس دور کی انشاءاللہ رابعہ بصریہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں. یہ ہمارے محترم بھائی لاہور میں ایک بہت اچھی سوسائٹی ڈیفنس کے قریب ہے، اس میں رہتے ہیں. یہ تشریف لائے. ان کی ماشاءاللہ 8 بیٹیاں اور 2 بیٹے، 8 بیٹیاں اور 2 بیٹے. 2 بیٹے سب سے آخر میں ہوئے. اللہ، تو انتظار میں رہے کہ ابھی بیٹا آتا ہے. ابھی ماشاءاللہ 8 بیٹیاں اور 2 بیٹے. تو بہت سارے ہمارے سامنے واقعات ہیں کہ جس میں بیٹیاں اللہ نے، بیٹیوں کی پیدائش زیادہ ہے تو بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے، مرد مختلف حادثات کا شکار ہو کر زیادہ مرتے ہیں، عورتوں کی شرح مباد کم ہوتی. تو اس لیے اس سے ہماری دلیل بنتی ہے کہ مردوں کو 2 3 3 4 4 شادیاں کرنی چاہیے. اللہ نے مرد کم بنائے ہیں، عورتیں زیادہ بنائی. تو ان کا حل یہ ہے، جو زیادہ عورتیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں ان کے لیے حل یہ ہے کہ یہ وہ دوسری تیسری چوتھی بیوی بنیں گی، جو اللہ نے قرآن میں راستہ بتلایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتلایا اور خود عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے اس پہ چل کے دکھایا، اور آج تک پوری دنیا کے مسلمان چل رہے ہیں سوائے ہم ہندو پاک کے مسلمانوں کے. ہم ہندوؤں کی نسل ہیں، ہندوانہ جراثیم کی وجہ سے ہم اس کو عجیب سمجھتے ہیں. تو جو عجیب سمجھتے ہیں ان کے ساتھ پھر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جیسے ہمارے سامنے یہ زندہ مثال ہیں. اب اللہ پاک ہماری یہ بہن تشریف لائی ہیں خود اپنے والد صاحب کے ساتھ، دونوں بہنیں. ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ دبئی میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھی ماشاءاللہ وہاں خود اپنا کلینک چلا رہی ہیں. اور ان کی شادی بھی الحمدللہ بالکل سادی ہوئی، بالکل سادی، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا اور شادی ہو گئی ماشاءاللہ. یہ دوسری بیٹی کی شادی بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں. ان کا نام بہت اچھا ہے جی، اسلامی نام ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اچھا جی، اور ان کی عمر ہو گئی 38 سال. خوبصورت ہیں، رنگ بھی گورا ہے، قد ہے جی 5 فٹ اور 4 انچ، وزن مناسب ہے، سمارٹ ہے بالکل، کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی، مادری زبان پنجابی، نماز روزے کی ماشاءاللہ پابند ہے. تعلیمی قابلیت ان کی ہیں، ڈگریاں اور ان کی کچھ اور صلاحیتیں یہ ان کی ڈاکٹرز ہمشیرہ صاحبہ خود بتلاتی ہیں. ایجوکیشن کے لحاظ سے ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز ہے پنجاب یونیورسٹی سے، ساتھ ساتھ بی ایڈ ایجوکیشن ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور ایم ایڈ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے. تو بیچلرز بھی پنجاب یونیورسٹی سے ہے. تو ہائیلی کوالیفائڈ ہے اور روزہ نماز، ٹیچنگ، کوکنگ ہر چیز میں ماشاءاللہ اول ہے. ہر مہینہ قرآن پاک جو ہے وہ اپنا ختم کرتی ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں، اسکول کے بچوں کو پڑھاتی ہیں، قرآن کی تعلیم بھی بچوں کو دیتی ہیں، اور یہ سب کام فی سبیل اللہ، کوئی وہ پیسے چارج نہیں کرتی، غریب بچوں کو گھر میں پڑھاتی بھی ہیں. لو جی، یہ جو ماشاءاللہ یہ خاتون ہے یہ اس دور کی انشاءاللہ رابعہ بصریہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا. تو اللہ پاک ان کا مستقبل روشن فرمائے. تو یہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ جو یہاں سے تشریف لائیں دبئی سے، اور انہوں نے تہیہ کیا کہ میں ان کی شادی کروا کے پھر دبئی واپس جاؤں گی، یہ ان کا فیصلہ ہے. تو الحمدللہ اس تلاش میں انہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی اور پھر خود ہمارے پاس تشریف لے آئیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے پاس نا اعزازی شیلڈ ہوتی ہے جو دیتے ہیں اس قسم کو کارنامہ انجام دے. تو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا کہ میں نے جو ہے نا ان کی شادی کروا کے پھر دم لینا ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس پر ہم اعزازی شیلڈ اس وقت ہے نہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہر گھر میں جو بہنیں بیٹھی ہیں اس گھر کا کوئی ایک فرد اگر فیصلہ کر لے، تہیہ کر لے میں نے یہ شادی کروانی، تو پھر انشاءاللہ ہمت کرنی پڑتی ہے. اور اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ان کے والد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، یہ فرما رہے تھے کہ بعض دفعہ کچھ رشتہ داروں کی باتوں میں آ کے لیٹ ہوتے گئے. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مشکل سوال ہے، جیسے ہم نے ایک شادی کروائی، رشتہ دکھانے کے نکاح پڑھا کے آئے، اس میں یہ کیا کیا، وہ جو لڑکی کے جو بھائی تھے نا، لڑکی کے بھائیوں نے، یعنی کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ذرا مشکل سوال ہوتے ہیں، جو انہیں خواہ مخواہ ان کے ٹانگ اڑانے کا فیصلہ ہوتا ہے. بعض رشتہ دار
پیدا ہی ناراض رہنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس قسم کے رشتہ داروں کو شامل کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. لڑکی کا باپ ولی ہے، وہ خود نکاح پڑھا سکتا ہے، اور اس میں سارے خاندان کو اور ساری قوم برادری کو جمع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب سنت مستحب کچھ بھی نہیں. تو اس لیے تو وہ الحمدللہ انہوں نے 2-4 جو بھائی موافق تھے ان کو بلایا، ابا کو بلایا اور نکاح پڑھا دیا. تو اس طرح آپ بھی یہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. تو کیوں جی، آپ آسانی سے شادی کروانے کے لیے کوئی بھی مناسب جو رشتہ آپ کو پسند آ جائے، بیٹیاں بھی استخارے کے بعد مطمئن ہو جائیں، تو اس میں آپ ہمت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میری بیٹی یہ سب سے بڑی بیٹی ہے، اس کی عمر 38 سال ہے اور اس نے تقریباً MA BA ماسٹر سب کچھ کیا ہوا ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اور بچوں کو ٹیچنگ فری کرتی ہے اور فیس بھی لے کرتی ہے. تو یہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہمارے گھر میں، لیکن بات یہ ہے کہ بیٹیوں کو گھر رکھا نہیں جا سکتا، سمجھے. یہ تو مجھے پتہ ہے نا کہ میں جب اپنی بیٹی سے جدا ہوں گا تو کیا ہوگا. تو یہ کہ یہ اللہ کی رضا ہے، ان کو رکھا نہیں جا سکتا، سمجھے. کیونکہ ہمارے نبی نے بھی اپنی بیٹی دی تھی، ہم نے تو ان کی سنت کے اوپر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جی ماشاءاللہ بزرگوں کی آپ نے باتیں سنی اور آپ کو ان کے جذبات کا بھی اندازہ ہوا. اچھے دینی جذبات کے حامل ہیں، یہ بھی نماز روزے کے پابند ہیں، باقی بھی بچوں میں ماشاءاللہ نمازوں کا ماحول ہے. ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ان کا مستقبل روشن فرمائے. اصل میں یہ گجرات کے ہیں، قوم برادری ان کی آوان ہے، اچھا ان کا سلسلہ روزگار الحمدللہ اچھا ہے، اور اچھا گھر ہے ماشاءاللہ یہاں اچھی سوسائٹی میں. اچھا، ان کی ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، لڑکا جو ہے نا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کوئی رنڈوا کوئی طلاق یافتہ بھی ہو تو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر اس کی پہلے بیوی ہے اس کو بھی حقوق ادا کر کے ان کا بھی حقوق ادا کر سکتا ہے، ان کو بھی سہولیات دے سکتا ہے. تو اس قسم کے لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. عمر اس کی 45-50 سال تک بھی ہم سے رابطہ کریں، اور قد بھی مناسب ہونا چاہیے. باقی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں، پاکستان سے دنیا بھر میں کہیں سے ہو فی الفور ہم سے رابطہ کریں. ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک اس بہن کا مستقبل روشن فرمائے، اللہ ان کو خوشیاں خیریں برکتیں عطا فرمائے. بس دوسری شادی والا ایسا ہو کہ ان کے حقوق ادا کر سکے اور ان کو پورا تحفظ دے سکے اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے چل سکے. اب تک لیٹ ہوئی تو یہ نیک خاتون ہیں، قرآن پڑھنے والی، دعائیں مانگنے والی، تو گھر میں ایک برکتوں کا ذریعہ ہیں. تو اس لیے والد صاحب بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے، بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں. ہماری دل سے دعا ہے، آج جمعرات کا روزے کا دن ہے میرا، میں روزے کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہوں اس بہن کے لیے بھی، ان جیسی کروڑوں بہنیں. اللہ کی قسم جب سے یہ خبر پڑی ہے کہ 35 سالہ لڑکیوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ جن کی شادی نہیں ہوئی، ہمیں پہلے بھی اندازہ تھا، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑے میدان میں لڑکیاں ہی لڑکی ہیں اور مرد کم تھوڑے سے، اور وہ بھی اکثر نکمے ہیں جو شادی نہیں کرنا چاہتے. تو جو ہیں شادی کرنا چاہتے وہ بھی ایک شادی کے بعد کہتے ہیں بس میرے باپ کی توبہ. تو اس قسم کے بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے ہندو پاک میں جو دوسری تیسری چوتھی کی طرف ہمت کرتے ہیں. ہم ان سب کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح جو اللہ کی رضا کے لیے جو بہنیں اپنے آپ کو دوسری تیسری چوتھی جگہ دینے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں، اور ان کے والدین جو اپنی بیٹیوں بہنوں کو پوتیوں نواسیوں کو دوسری تیسری جگہ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، صحابہ کے راستے پہ چل رہے ہیں. اللہ پاک ان کی اس جذبات کو قبول فرمائے، اللہ پاک ان سب بہنوں کا بیٹیوں کا مستقبل روشن فرمائے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں جلد ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کر دیں گے آپ کا کچھ نقصان ہوتا ہے. اگر ان اللہ کی بندی کا اور ان جیسی کروڑوں بندیوں کے، اس میں بہت ساری باتیں ہماری جو ایک ویڈیو کے لیے ایک رشتے کے لیے نہیں باتیں ہوتی، ہماری ساری دنیا کی لڑکیوں کے لیے بات ہوتی ہے. تو اس لیے شیئر کرتے ہوئے آپ کیوں گھبراتے ہیں اور کیوں شرماتے ہیں؟ شیطان آپ کو روکتا ہے تو شیطان کا مقابلہ کیا کریں. بہادر ہیں تو شیطان کا مقابلہ کریں. تو کون بہادر ہے اور شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کر رہا ہے اور کوئی دعائیہ کمنٹس کر رہا ہے ان بہنوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ویڈیو کو لائک کرنا، فالو کرنا مت بھولیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں. جزاکم اللہ خیرا.